اس کو فقط مارا نہیں گیا تھا، اس کو اذیت دی گئی تھی۔ اذیت سہتے سہتے وہ مر گئی۔ اس کی موت کے بعد بھی اسے مصری سمجھ کر بجلی کے جھٹکے لگوائے چلے جا رہے تھے۔ اس کی ہاتھ کی انگلیوں میں پینسل پھنسا کر انگلیوں کو مروڑا تروڑا جا رہا تھا، مگر اس کی روح جسم کے پنجرے سے آزاد ہو چکی تھی، اس لیے تو کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ البتہ اس پر ظلم کرنے والوں نے اپنے گناہوں میں مزید اضافہ کر لیا تھا۔ خیر، وہ لوگ بھی آج کل کے مسلمان تھے جو خدا کو تو مانتے تھے مگر خدا کی نہیں مانتے تھے، کیونکہ خدا کی ماننے والا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ دار کبھی بھی خدا کی مخلوق پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اتنا ظلم نہیں ڈھا سکتا تھا جتنا ظلم عافیہ خلیل پر ڈھایا گیا۔ حیرت کی بات ہے کہ اس کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ ایک بیٹا نہیں پیدا کر سکی، جبکہ ہمارا مذہب کہتا ہے اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے۔ مگر یہاں مذہب کو کس نے دیکھنا تھا؟ یہاں تو مظلوم اور معصوم بچی پر ظلم ڈھائے جانے تھے اور وہ ڈھا دیے گئے۔ اس کی موت مجھ جیسے حساس دل رکھنے والوں کے لیے تکلیف دہ اور دکھ کی بات ضرور تھی، مگر اس کے اور اس کے خاندان، خاص طور پر والدین کے لیے بالکل بھی نہیں۔ اس کا نام عافیہ خلیل تھا۔ اس کے والد صاحب نے بکریاں پال رکھی تھیں اور انہیں چرا کر گزارا کرتے تھے۔ وہ 2004 میں پیدا ہوئی اور اپنے گاؤں کی پہلی اور واحد لڑکی تھی جس کی پیدائش پر خوب خوشی منائی گئی، اور اس کی پیدائش پر سب سے بہترین بکرا ذبح کر کے گاؤں کے غربا میں تقسیم کیا گیا تھا، جبکہ ایک بکری کو بیچ کر اس نے سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی۔ لوگ سچ کہتے ہیں بچیاں جلد جوان ہو جاتی ہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال عافیہ خلیل تھی۔ اس کی عمر محض 1 سال تھی تو زلزلے کی وجہ سے اس کا گھر گر گیا۔ گھر کے ایک کمرے میں وہ والد کے ہمراہ موجود تھی۔ زلزلہ اتنی شدید قسم کا تھا کہ جب اس کا باپ اسے اٹھا کر کمرے سے باہر بھی نہیں نکل پایا۔ کمرے کی چھت ان پر آن گری تھی۔ اس کے والد نے اسے اپنے نیچے چھپا لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تو ہر قسم کی چوٹ سے محفوظ رہی۔ البتہ اس کے والد صاحب کی کمر پر اتنی شدید ضربیں آئی تھیں کہ ریڑھ کی ہڈی 3 جگہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ زندگی بھر کی معذوری مل جانے کے باوجود بھی اس کا باپ اس بات پر خوش تھا کہ اس کی بیٹی محفوظ رہی تھی۔ اس خوشی میں اس نے اپنی ساری بکریاں ذبح کر کے اپنے ساتھ اجڑ جانے والے بھائیوں کو کھلا دیں تاکہ انہیں مصیبت کے اس وقت لوگوں کا پیٹ بھر سکے۔ جب حاکم اور انتظامیہ کے لوگ قہر خدا سے غافل ہو کر بیرون ملک سے آنے والی امداد لوٹ پھوٹ رہے تھے، تب عافیہ خلیل کے والد جیسے لوگ اپنی مال و متاع اور اپنے بھائیوں بہنوں پر نچھاور کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کے مال و متاع مخلوق خدا اور امت محمدی کے کام آ گئے ہیں۔ خیر، مختصر یہ کہ عافیہ خلیل اس حادثے میں بھی بچ گئی، مگر مفلسی نے اس کو مشقت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اپنی والد کے ساتھ جا کر لڑکیاں چن کر لاتی اور امیر گھروں کو بیچتی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، ان کے باوجود بھی اپنے والد کے لیے ٹائم نکالتی اور ان کو ویل چیئر پر باہر لے کر جاتی۔ حسب معمول وہ والد کو لے کر باہر نکلی اور سڑک کراس کرتے ہوئے پاؤں پھسل جانے کی وجہ سے گر گئی۔ اس کے ہاتھ سے ویل چیئر چھوٹ گئی۔ وہ اٹھی اور آؤ دیکھا نہ تھا والد صاحب کی ویل چیئر کو پکڑنے کے لیے دوڑی، مگر اسی دوران ایک تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے سڑک کنارے بنے 30 فٹ گہری کھائی میں جا گئی۔ حیرت انگیز و معجزہ طور پر وہ اس حادثے میں محفوظ رہی۔ البتہ اس دن کے بعد اس کے والد صاحب کبھی گھر سے باہر نہ گئے تھے۔ وقت گزرتا چلا گیا، اس کی مشقت سے والدین کا رزق چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کی شادی کر کے اس کے رخصت کر دیا گیا۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس کے سسرال والوں نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اس پر ظلم و ستم شروع کر دیے گئے۔ وہی محنت و مشقت جو وہ والدین کے گھر کرتی تھی وہ یہاں بھی کروائی جاتی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہاں اس کی کمائی اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی، یہاں اس سے وہ کمائی چھین لی جاتی تھی۔ بیماری سستی کی حالت میں بھی اسے چھٹی نہ کرنے دی جاتی تاکہ دہاڑی نہ چھوٹ جائے۔ اب وہ والدین کا سہارا تو کیا بنتی، اسے خود اپنے سہارے کی اشد ضرورت محسوس ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ 2 بار امید سے ہوئی تھی اور دونوں بار پیٹ میں موجود لڑکی اولاد ہونے کی وجہ سے وہیں قتل کروا دی گئی، اور آج تیسری بار جب وہ امید سے تھی اور میڈیکل رپورٹس میں پتہ چلا اس کے پیٹ میں موجود اولاد لڑکی ہے تو اسے اذیت ناک موت مارا دیا گیا تھا۔ اس کے اچھے اعمال اور اچھے اخلاق سے اس کے والدین کے مصیبت کے وقت اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ برتاؤ دیکھ کر ہر کوئی اس کی موت پر افسردہ تھا، مگر اس کے والدین کسی حد تک مطمئن تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی کی جان اس عذاب سے چھوٹ گئی۔ اس کی موت کے بعد لوگوں پر حقیقت کھلی تو اس کا باپ بھیک مانگ کر اس کے سسرال والوں کو دیا کرتا تھا کہ اس کی بیٹی سے مشقت نہ لی جائے، بس گھر کا کام کاج لیا جائے، مگر اس کے باوجود بھی ظالم سسرال والوں کو
رحم نہیں آتا تھا۔ آج کے بعد اسے بھیک نہیں مانگنی تھی، نہ پیسے کی، نہ بیٹی کی، نہ خوشیوں کی، نہ ہی بیٹی کی خوشیوں کی زندگی کی۔ مزید ایسی سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔